تاریخ میں جن کا نام تھا کنفیوشس، اور وہ چائنا میں تھے، وہ 550 سال قبل مسیح وہ گزرے. تو ان کے پاس اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ شہزادے ان کے پاس آتے تھے مشورہ لینے کے لیے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہم حکومت میں ہیں، ہم بادشاہ ہیں، آپ ہمیں مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں. تو ایک دفعہ چین میں ایک بادشاہ ان کے پاس آیا، ایک شہزادہ نیا نیا بادشاہ بنا تھا، تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ جی آپ مجھے مشورہ دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کنفیوشس نے اس نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ سب سے پہلے تو اپنی معیشت کو ٹھیک کرو، کیونکہ معیشت ٹھیک ہوگی تو لوگوں کے پاس روٹی ہوگی کھانے کو، لوگوں کے پاس گھر ہوگا، چھت ہوگی، اور لوگ تم سے محبت کریں گے، تمہارا اقتدار ہمیشہ چلتا رہے گا. تو جو شہزادہ بادشاہ تھا اس نے کہا اچھا بڑی زبردست آپ نے مشورہ دیا ہے، اور بتائیں میں اور کیا کروں. کنفیوشس نے آگے سے ایک اور مشورہ دیا، اس نے کہا ایسا کرو کہ اپنی ایک فوج رکھو، مضبوط فوج رکھو تاکہ لوگوں کو تحفظ کا احساس ہو اور ملک تمہارا محفوظ رہے. ٹھیک. اس نے کہا بادشاہ شہزادہ نے کہا اچھا بڑا اچھا مشورہ ہے، اور کچھ؟ اس نے کہا ایسا کرو کہ لوگوں کو تمہارے اوپر اعتماد رہنا چاہیے، لوگوں کا اعتماد کبھی ختم نہ کرنا اپنے اوپر سے، کیونکہ لوگوں کا اعتماد رہے گا تمہارے اوپر تو تمہارا ہمیشہ تم حکومت کرتے رہو، کامیاب حکمراں کہلاؤ گے. تو وہ اس نے کہا شہزادے نے کہا اچھا. تو شہزادہ جو اٹھ کے جانے لگا، پھر وہ رکا ایک منٹ کے لیے. اس نے کنفیوشس سے کہا، اس نے کہا یہ بتائیں استاد کہ اگر کوئی برا وقت آ جائے، کوئی کرائسس آ جائے اور مجھے ان تین میں سے کوئی ایک چیز چھوڑنی پڑے تو میں کون سی چیز چھوڑوں؟ یعنی معیشت، فوج اور اعتماد، آپ نے تین مشورے دیے ہیں، تو کون سی چیز میں چھوڑوں اگر مجھے ایک چیز چھوڑنی پڑ جائے؟ تو کنفیوشس نے آگے سے کہا کہ تم فوج کو چھوڑ دینا، اس لیے کہ معیشت ہوگی تو فوج دوبارہ بن جائے گی. ہنس کے کہا کنفیوشس نے. شہزادہ سر جھکا کے وہ چلنے لگا آگے. تو اس کے بعد دروازے کے پاس پہنچا تو پلٹا تو کنفیوشس ساتھی کھڑا ہوا تھا پیچھے، اس نے ہاتھ رکھا کندھے پہ شہزادے کے. کیا ہوا خیریت؟ اس نے کہا آپ نے بڑی عجیب سی بات کی ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرے پاس دو آپشن میں سے، آپ نے تین میں سے دو بتائے نا کہ میں چھوڑ دوں، اگر میں آخری ایک آپشن رہ جائے تو میں کیا چھوڑوں؟ معیشت؟ آپ نے کہا معیشت بچا لینا کہ فوج دوبارہ بن جائے گی، معیشت یا اعتماد؟ کنفیوشس نے کہا کہ معیشت کو بھی چھوڑ دینا، اعتماد ختم نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کو پتا ہو کہ ہمارا حکمراں بھی ہمارے طرح آدھی روٹی کھا رہا ہے، وہ بھی سڑک پہ سو رہا ہے ہماری طرح، وہ بھی ہماری طرح کی زندگی بسر کر. اعتماد نہیں کھونا چاہیے، تمہارا اعتماد رہے گا تو حکومت چلے گی، تو تم ہمیشہ، تو یہ کامیابی کا نسخہ ہے. اب مسئلہ یہ کہ لوگوں کا پاکستان میں ریاست پہ تو اعتماد ہے. یہ دیکھیں نا، یہ ہماری فالٹ لائنز ہیں، یہ ہمارے اندر تقسیم ہے، تقسیم اور قدرتی تقسیم ہے. اس کو ہم نے بطور پاکستان اپنے ملک میں تقسیم نہیں بنائی، یہ تقسیمیں پوری دنیا میں ہیں. یورپ کے اندر تقسیم ہے، دیکھیں نا ان کے جرمنی، دو جرمنی ہو گئے، پھر ایک ساتھ ہو گئے. ہمارے یہاں بے شمار قسم کی تقسیم ہے، نسلی، قبائلی، برادریاں، مذہب، مسالک، علاقائی زبانیں، لوگ کس طرح بے شمار تقسیمیں ہیں. لیکن یہ جو کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ یہ جو پچھلے چند دنوں سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ شیعہ شخصیات کو، اور چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں شیعہ شخصیات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، امام بار گاہوں پہ حملے ہو رہے ہیں، یا اہل سنت کے جو علماء ہیں یا جو کارکن ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ ہمارے ہاں ایک فالٹ لائن موجود ہے، یعنی ہمارے ملک میں موجود ہے نا. شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں، اور سنیوں میں بھی دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، شافعی ہیں، امام شافعی کو ماننے والے ہیں، آخانی ہیں، بورا فرقے سے ہیں، باقی لوگ ہیں. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ کہ یہ ہماری فالٹ لائن ویسی نہیں ہے جیسی بیان ہوتی ہے، یہ عام لوگوں میں نہیں ہے. یہ یعنی بالکل، اگر آپ ابھی میں دیکھ رہا تھا یہ پرنس کے مناظر اور امام بارگاہ پہ جہاں پہ یہ حملہ ہوا، وہاں کے مناظر دیکھ رہا تھا تو وہاں کوئی کسی سے نہیں پوچھ رہا کہ بھائی یہ شیعہ ہیں یا سنی ہیں، سب مسلمان ہیں، سب انسان ہیں اور ایک دوسرے کی. بلکہ جو ڈاکٹر عائشہ وہاں کی آئیں، پرنس کی ڈاکٹر، ان کا نام ڈاکٹر عائشہ. تو یعنی یہ عام لوگ ہمارے ہاں یہ شیعہ سنی اور یہ مسالک کی لڑائی اور ایون یہ ہندو مسلمان عیسائی، یہ ہمارے ہاں نہیں ہے پاکستان میں. اللہ کا شکر ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں نہ کوئی صدام حسین گزرا ہے جو کہ شیعہ پاپولیشن کے اوپر بومنگ کر رہا ہو، گیس سے مار رہا ہو، اور نہ ہی ہمارے ہاں وہ عرب امریتیں رہی ہیں پاکستان میں، بالکل عرب سنی امریتیں جو کہ ڈکلیئر کر دیں کہ یہاں پہ جو ہے کوئی شیعہ کو رہنے نہیں چاہیے. نا ہماری پاکستان کی بڑی ماڈریٹ تھا اور بڑا ایک مناسب تھا ہمارے اسلام میں، اور لوگ بہت محبت کرتے